کیا تقدیر میں لکھا ہی ملتا ہے؟ آج کی کہانی بہت خاص ہے کیونکہ یہ ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے جو ہماری لکھی ہوئی تقدیر میں نہیں ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک ایسی گتھی کو سلجھانے میں مدد کرتی ہے جو ہماری سوچوں کو اکثر گھیرے رکھتی ہے۔ جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے یا مشکل وقت آتا ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو ہم اس کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم اکثر یہی سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے بس وہی ہمیں ملے گا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن خرقانی جیسے بزرگ نے کیا فرمایا؟ شیخ فرید الدین عطار کی کتاب تذکرۃ الاولیاء میں یہ بات درج ہے کہ دنیا کے لوگوں کی ایک مقررہ تقدیر ہوتی ہے، لیکن روحانی ترقی یافتہ لوگ وہ پاتے ہیں جو ان کی تقدیر میں نہیں ہوتا۔ شاید آپ کو یہ سن کر حیرت ہو رہی ہو، ٹھہریے، ذرا آگے اس گہری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کی نقل کرنے میں کیا حرج ہے؟ بہت سے لوگ جو راستہ اپناتے ہیں وہ دراصل محض نقل ہوتی ہے، لیکن اگر ان سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے یا کسی گہری حقیقت کا ذرا سا ذائقہ ملتا ہے تو کیا پھر بھی ان کی کوئی قدر نہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ بے تحاشا موٹیویشنل سپیکر آپ کو بہت سے کامیاب لوگوں کی مثالیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لاشعوری طور پر آپ کو موٹیویٹ کرنے یا متحرک کرنے یا متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ اس کی نقل کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ لیکن شاید ہر انسان کی تقدیر دوسرے انسان کی نقل کرنے میں نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ کہیں پر اپنا تھمب امپریشن دیتے ہیں یا تھمب سگنیچر دیتے ہیں تو وہ کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتا، اور اسی لیے اگر آپ کسی بینک میں جائیں یا نادرا کے پاس جائیں تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ اپنا انگوٹھا لگاؤ، تو آپ کے انگوٹھے کے نشانات جب کسی دوسرے شخص کے انگوٹھے کے نشانات سے نہیں ملتے تو ذرا سوچئے آپ کی تقدیر یا آپ کی قدر یا آپ کا مستقبل دوسرے کی نقل کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کی نقل کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو راستہ اپناتے ہیں وہ دراصل محض نقل ہی ہوتا ہے، لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا ہمارا اس کے علاوہ بھی کوئی اپنا راستہ ہے کہ نہیں؟ چلیے اس کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ بنائی کا جو جلاہے کپڑا بنتے ہیں اس کا ایک فن سیکھ رہے ہیں۔ ابھی لوگ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ دھاگے میں گرا لگانا سیکھتے ہیں، یعنی سب سے پہلے اگر یہ فن آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے گرا لگانا سیکھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کو گرا لگانے میں مزہ آنے لگتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ نے پورا کپڑا بننے کی جھلک سیکھ لی ہے۔ لیکن اگر آپ صرف گروں کی نقل کرتے رہیں اور یہی سمجھ لیں کہ آپ نے پورا بنائی کا فن ہی سیکھ لیا ہے جو کہ صرف گرے لگانا ہے، تو پھر اصل بنائی کب وجود میں آئے گی؟ گرے لگانا اپنی جگہ ایک چھوٹی سی ویلیو رکھتا ہے اور یہ قدر بھی ہے، لیکن اگر لوگ یہ بھول جائیں کہ اس سے آگے بھی کچھ ہے تو یہی گریں لگانا ان کے راستے میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہی دو اہم باتیں ہیں جس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے دوستو کہ خوشی بری چیز نہیں، لیکن خوشی کے بہت ذرائع ہیں۔ اگر آپ خوشی کو کسی خاص منزل کا حصہ سمجھ کر وہیں پر ہی چھیننے لگیں تو یہ الجھن پیدا کرتی ہے اور کچھ اور بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے ابتدائی مراحل میں اتنے مگن ہو جائیں
कि इसी को सब कुछ समझ बैठें तो आप आगे कुछ नहीं बढ़ पाएंगे। असल कामयाबी ये नहीं कि जो लिखा है वो पालो, असल कामयाबी ये है कि वो पालो जो तुम्हारी तकदीर में लिखा ही नहीं है। और इसके लिए ज़रूरी है कि नकल से हटकर असल सफ़र का आगाज़ करो। जिस तरह आपके अंगूठे के निशानात मुनफरिद हैं, उसी तरह आपकी ज़िंदगी की तकदीर, आपका मुस्तकबिल, आपकी सलाहियतें भी मुख्तलिफ हैं। अपनी वुसअत को सोच दो, वरना गिरें तो तुम्हें बांधकारी रख देंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो दोस्तों से शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अब हम अगली कहानी में मिलते हैं।